ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون۔ کذبت جھٹلایا، سمود قوم سمود نے المرسلین رسولوں کو۔ کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی، ان کو اللہ کا نبی ماننے سے انکار کیا۔ اذ جب، قال کہا، لہم ان سے، اذ قال لہم جب ان سے کہا، اخوہم ان کے بھائی، صالح حضرت صالح علیہ السلام نے۔ اذ قال لہم اخوہم صالح جب ان سے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، الا تتقون تم اللہ کی نافرمانی سے بچتے کیوں نہیں ہو، اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے کیوں نہیں ہو۔ انی بے شک میں، لکم تمہارے لیے، رسول رسول، امین امانت دار، میں ایک امانت دار رسول بن کر تمہارے پاس آیا ہوں۔ انی لکم رسول امین، میں امانت دار رسول بن کر آیا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفات بڑی معروف تھیں، ایک الصادق اور ایک الامین۔ یہ دو صفات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی معروف تھی۔ یہ صفات صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مخصوص نہیں تھیں، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام الصادق اور الامین ہوا کرتے ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام صادق اور امین ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بھی صادق، الصادق اور الامین ہے۔ اور جو جبرائیل امین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قرآن کریم وحی لے کر آتے رہے، بلکہ انبیاء علیہ السلام کے پاس، تو ان کے لیے بھی قرآن کریم نے الصادق الامین کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یہ تین طبقات ہیں جن کے لیے الصادق الامین یہ الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اور جبرائیل امین اور انبیاء علیہم السلام۔ اس کے بعد الصادق اور الامین مخصوص طور پر یہ کسی کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد یعنی ہاں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جن کے لیے کوئی ایک صفت معروف ہو گئی، جیسے سیدنا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، ان کے لیے الصدیق کی صفت معروف ہو گئی۔ حضرت عبیدۃ بن جراح، ان کے لیے الامین کی صفت معروف ہو گئی۔ امین هذه الامہ، اس امت کے امین امانت دار انسان ہیں۔ لیکن مخصوص طور پر یہ دونوں، یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات جبرائیل امین اور انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان کے اندر یہ اس ملک کے سب سے بدنام ترین لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے، جو سراسر توہین ہے، سراسر توہین ہے۔ تو انی لکم رسول امین، انبیاء علیہم السلام اپنی زبان سے خود اس بات کا بار بار اقرار کرتے ہیں کہ ہم امین ہیں، امانت دار بن کر آئے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری ہمارے سپرد فرمائی ہے ہم اسے پوری ذمہ داری کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ قیامت کے روز جو انسان گواہی دیں گے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں، جو گواہی ہوگی وہ پھر اسی امانت داری کی گواہی ہوگی کہ ہاں یہ امین تھے اور انہوں نے امانت کا حق ادا کیا۔
فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَطِيعُونَ اور میری بات مانو، میرا کہا مانو۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود سے کہہ رہے ہیں وما اور نہیں اسألکم میں تم سے مانگتا علیہ اس پر من اجر کوئی صلہ معاوضہ، وما اسألکم علیہ من اجر اور میں اس پر تم سے کوئی صلہ یا معاوضہ نہیں مانگتا، ان اجریہ نہیں ہے میرا اجر الا مگر علی رب العالمین تمام جہانوں کے پروردگار کے ذمے، اور میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ ان اجریہ الا علی رب العالمین، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تو وہی الفاظ ہیں جو ہم پچھلے اسباق میں بار بار پڑھ کر آئے ہیں، وہی انداز ہے۔ ہاں اگلی آیات میں جو اس قوم سے متعلق گفتگو ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے۔ اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے، فیما اس میں جو ہا ہونا یہاں ہے، ہا ہونا یہاں، اتترکون کیا تم چھوڑ دیے جاؤ گے فیما اس میں جو ہا ہونا یہاں ہے، آمینین بے خوف و خطر، آمینین اطمینان بے خوف و خطر، اتترکون فیما ہا ہونا آمینین کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمیشہ ایسا ہی زندہ رہنے دیے جاؤ گے، اتترکون فیما ہا ہونا آمینین کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم ہمیشہ ایسے ہی زندہ رہنے دیے جاؤ گے، تمہیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، فی جنات ان باغات میں، وعیون اور چشموں میں، وزروع اور کھیتیوں میں، ونخل اور نخلستانوں میں، نخل کھجوروں کو کہتے ہیں نا، کھجوروں کے درخت، ان کے لیے نخلستان کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور نخلستانوں میں طلعها حظیم ایسے کھجوروں کے درخت کہ جن کی شاخیں گھنی ہیں، جن کی شاخیں جن کے پھل گھنے ہیں، طلعها جن کی شاخ، طلع شاخ، حظیم گھنے، وتنحتون اور تم ایسے ہی تراشتے رہو گے، من الجبال پہاڑوں سے، بیوتن گھر، فارحین اور خوش و خرم، اور ایسے ہی خوش و خرم تم گھروں پہاڑوں سے گھروں کو تراشتے رہو گے۔ یہ دونوں قومیں، قوم عاد اور قوم سمود، ماہر تعمیرات تھے، ایک سے بڑھ کر ان کے اندر ماہر تعمیر تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنانا، عمارات بنانا، بلکہ یہ چونکہ قوم عاد کے بعد آئی ہے نا، یہ ان سے زیادہ ماہر تھے۔ اور ان کا کمال یہ ہوتا تھا، دیکھیں آج ہم عموماً کوئی تعمیر کرتے ہیں نا، تو آج کا طرز تعمیر یہ ہے کہ درمیان میں جو رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کو ختم کر دو، اس کو بالکل گرا دو، پہاڑ آ رہے ہیں تو پہاڑوں کو گرا دو، گرا کر درمیان سے صحیح صاف جگہ لو اور سڑک بناؤ یا جو بھی چیز بنانی ہے۔ ان کا کمال یہ تھا، جو پہاڑ موجود ہوتا تھا نا، اس پہاڑ کے اندر گھر بناتے تھے، اور ایسا کمال کا بناتے تھے کہ وہ یہ خطرہ نہیں ہوتا تھا کہ پہاڑ گر پڑے گا، اندر بڑے بڑے ہال ہیں، اندر بادشاہوں کے محلات ہیں، اندر مختلف طرح کے بازار ہیں، تو پہاڑوں کو تراش تراش کر طرح طرح کی عمارتیں بناتے تھے یہ لوگ، اور بڑی کمال کی عمارتیں اور بڑی مضبوط ترین عمارتیں۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ تمہارا کیا خیال ہے، تم ایسے ہی خوشی خوشی پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے رہو گے؟ یعنی یہ جو آیات ہیں یہ ان کو اس زندگی کے فانی ہونے کی طرف متوجہ کر رہی تھیں۔ یہ ان کاموں میں تم لگے ہوئے ہو، تمہارا کیا خیال ہے بس انہی کاموں میں رہنا ہے، یہی کرنا ہے؟ نہیں، ارے یہ تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا جانا ہے، تو اللہ کے پاس چلے جانا ہم نے، تو اصل میں جہاں جانا ہے ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔
نہ یہ کہ ہر وقت ہماری سوچ یہ ہو کہ ہم کس طرح ایک سے بڑھ کر ایک مکانات تعمیر کریں، ایک سے بڑھ کر ایک باغ ہم آباد کریں، ایک سے بڑھ کر ایک کھیتیاں ہم آباد کریں. نہیں، وہ ضرورت ہے، ٹھیک ہے، لیکن زندگی کے مقصد نہیں ہے. تم نے تو زندگی کے مقصد ہی ان چیزوں کو بنا لیا. فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واطیعون، اور میری بات مانو، میرا کہا مانو. ولا تطیعوا، اور نہ پیچھے لگو، امر المسرفین، امر حکم، المسرفین حد سے تجاوز کرنے والے. یہ جو لوگ حد سے بڑے ہوئے ہیں نا، ان کے پیچھے نہ لگو، ان کے پیچھے نہ لگو. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یفسدون، جو فساد کرتے ہیں، فی الارض، زمین میں. یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد ہی کرتے ہیں. ولا یصلحون، اور کوئی اصلاح کا کام یہ نہیں کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد ہی کرتے ہیں، کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے. لگتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی سیاستدان تھے. صالح علیہ السلام کے زمانے میں بھی سیاستدان تھے، تو وہ کہتے ہیں ان کے پیچھے نہ لگو، انہوں نے فساد ہی کروانے ہیں تم سے، کوئی خیر یا اصلاح کا کام ان سے نہیں ہونا. قالو، وہ کہنے لگے، انما، سوائے اس کے نہیں کہ انت، آپ، من المسحرین، جادو زدہ ہیں. آپ پر تو لگتا کسی نے جادو کر دیا ہے. کیسی عجیب باتیں کر رہے ہیں، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں. ما انت، نہیں ہیں آپ، الا، مگر، بشرم مثلنا، ہمارے جیسے ایک انسان. آپ تو محض ہمارے جیسے، میں رسول بن کے آیا ہوں، میں امانت دار ہوں، میری بات مانو. کیوں کیا رسول، کہاں سے رسول آ گئے؟ ہمارے جیسے انسان ہیں. لگتا ہے کسی نے جادو کر دیا ہے، اور جادو کی وجہ سے آپ نے ایسی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں. ما انت، نہیں ہے آپ، الا، مگر، بشر مثلنا، ہمارے ہی جیسے انسان. فاتی، لے آئیے، بآیۃ، کوئی نشانی، ان کنتا، اگر ہیں آپ، من الصادقین، سچے. اگر آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں، کوئی ثبوت لائیے، کوئی دلیل لائیے، ہم مانیں آپ نبی ہیں. پھر صالح علیہ السلام نے خود کہا، اچھا بتاؤ تمہیں کیا دلیل چاہیے، کیا آیت چاہیے، کیا نشانی چاہیے. تب انہوں نے کہا یہ ٹیلا ہے، تو اس ٹیلے میں سے ایک حاملہ اونٹنی نمودار ہو اور وہ اسی وقت بچہ جنے. یہ انہوں نے خود کہا. حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی، اور جس طرح انہوں نے کہا تھا ٹیلے سے حاملہ اونٹنی نمودار ہو اور وہ بچے کو جنے، چنانچہ اونٹنی نمودار ہوئی اور اس نے بچے کو جنم دیا. تو قال، صالح علیہ السلام فرمانے لگے، ہذہ، یہ، ناقہ، اونٹنی، یہ دیکھو یہ اونٹنی، لہا شرب، اب اس کے لیے ہے پینا، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے ہے شرب، پینا، یوم معلوم، ایک مقرر دن. ایک دن تم پانی پیا کرو گے اور ایک دن یہ پانی پیا کرے گی. وہ پانی کا جو چشمہ تھا یا گھاٹ تھا، وہاں جاتی تھی اور کنووں کا سارا پانی پی جاتی تھی. اس دن لوگوں کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا. انہوں نے کہا بھائی ایک دن اس کا ہے اب، اور ایک دن تم سب کا ہے. ولا تمسوہا، اور اس کو نہ ہاتھ لگانا، بسو، کسی برے ارادے سے، اس کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا. فیأخذکم، ورنہ تمہیں آ پکڑے گا، عذاب، عذاب، یوم عظیم، بڑے دن کا، ورنہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا. فعقروہا، انہوں نے اس کو مار ڈالا. اس قوم نے اس اونٹنی کو، ناقۃ اللہ جس کو قرآن کریم میں کہا گیا اللہ کی اونٹنی، انہوں نے اس کو مار ڈالا. ویسے عاقر کہتے ہیں کہ جو اگلے پاؤں ہوتے ہیں نا، یہ کاٹ ڈالنا، کونچے کاٹ ڈالنا، اگلے پاؤں کاٹ ڈالنا. ظاہر جب پاؤں پر حملہ کیا انہوں نے اور وہ گری نیچے، اس کے بعد اس کو مار ڈالا.
جیسے کہ ہم آگے پڑھیں گے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، انہوں نے اللہ کی اس آیت کو، نشانی کو قتل کر دیا۔ تو پاؤں کاٹ ڈالے، قتل کر ڈالا، یہ دونوں ایک پوری تصویر ہے۔ فعقروها، انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے، فاصبحوا، اور پھر وہ ہو گئے نادمین، شرمندہ، پشیمان، وہ پشیمان ہو گئے۔ کیوں؟ عذاب جو آ گیا۔ فاخذهم، پھر آ پکڑا ان کو العذاب، عذاب نے، ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ ان فی ذلک، بے شک اس میں، لآیہ، بڑی نشانی ہے۔ وما کان، اور نہیں ہے، اکثرهم، ان میں سے اکثر، مؤمنین، ایمان لانے والے، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ رَبَّكَ، اور بے شک آپ کا پروردگار، آپ کا رب، لَهُوَ الْعَزِيزُ، بہت غالب ہے، الرحیم، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم سبق یہیں تک پڑھ رہے ہیں۔